जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस ने फितना खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत 4 हमला आवर मारे गए। धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हदूद से बाहर तबाह कर दी गई। इलाके में दीगर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज की तलाश के लिए सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की एक और घिनौनी साजिश बेनकाब। सोशल मीडिया पर झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तर्दीद शवाहिद सामने आने पर सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। रॉ का सहूलतकार गिरफ्तार। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी से गुफ्तगू में रॉ के सहूलतकार ने बताया, मार्च में एक क्लाइंट ने राबता किया, फिर मुख्तलिफ मौके पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, व्यूज और पोस्टिंग के लिए 36 लाख के ऑर्डर्स दिए। जो कंटेंट मेरी सर्विस के जरिए प्रमोट हुआ वो रियासत मुखालिफ था। रॉ ने कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लिए भी व्यूज खरीदे, इदारों से भरपूर ताउन किया और उन्हें क्लाइंट से मुतालिक तमाम मालूमात दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने सफारतकारी और मुज़ाकरात के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश। गुलशन मेमार और मुलेगा इलाकों में बादल बरस पड़े। कई इलाकों में आंधी के बाद हद निगाह मुतासिर। भारतीय नौजवानों ने मोदी की सरकार हिला दी। जेनजी के एहतजाज के आगे मोदी ने घुटने टेक दिए। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में जश्न। तलबा ने नारे लगाकर जीत की खुशी मनाई। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दुबके ने एक्स पर लिखा, आज हमारी और जमहूरियत की जीत हुई। यकीन था नौजवानों की जिद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। अभिजीत ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। तलबा मई में पेपर लीक होने के बाद से निजाम तालीम में तब्दीली और वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। मोदी का तकब्बुर चकनाचूर, झूठ को शिकस्त हुई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय जनता की फतह है। भारतीय जमात कांग्रेस का कहना है, नरेंद्र मोदी नौजवानों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन से हमलों पर मुआफी मांगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी कहती हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नौजवानों की जीत है। हुक्मरानों के लिए सबक है। हुकूमत करना चाहते हैं तो आवाम की मर्जी का एहतजाज करना होगा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, माजी मुस्तकबिल से नहीं लड़ सकता। मोदी माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। आम आदमी पार्टी के बानी अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये जमहूरियत की जीत है। तलबा की जद्दोजहद रंग ले आई। सरकार को अब आवाम को सुनना पड़ेगा। वजीर तालीम कोई भी आए, मसाइल हल ना किए गए तो दोबारा जंतर मंतर आएंगे। तर्जुमान कॉकरोच जनता पार्टी ने खबरदार कर दिया, कहा दोबारा जंतर मंतर आकर हुकूमत से जवाब तलबी करेंगे। तयशुदा शराइत पर मुकर्ररा वक्त के अंदर अमल दरामद किया जाएगा। भारतीय सदर ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। भारतीय काबीना के वजीर पर प्रहलाद जोशी को वजारत तालीम का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। मुतालबात की मंजूरी के बाद जंतर मंतर पर मौजूद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। बलोचिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था, अमन की बहाली के लिए मास्टर प्लान पर फौरी अमल दरामद वक्त की जरूरत है। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी दबाव में नहीं आएंगे। इस्लामाबाद MOU का निफाज यकीनी बनाया जाए। फरीकैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात से इख्तिलाफात दूर करें। मुज़ाकरात का दरवाजा एक बार खुल जाए तो उसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। चीनी वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। रॉयटर्स ने दावा किया, इस्लामाबाद दौरे के दौरान ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक इब्तदाई बातचीत हुई है। रॉयटर्स का कहना है, खलीजी रियासतों पर ईरान के हमले और आबना हुर्मुज़ की बंदिश चीन के मुफादात को नुकसान पहुंचा रही है।
جس پر بیجنگ ناخوش ہے۔ ثالث کا کردار ادا کرنے والے پاکستان کو پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے۔ بیجنگ پاکستان کی ثالثی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف بڑے حملوں پر غور۔ صدر ٹرمپ کی مشیروں اور کابینہ ارکان سے ملاقات۔ صدر ٹرمپ کو بریفنگ بھی دی گئی۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایرانی اب ہم سے بات کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کی نیوی اور ایئر فورس مکمل تباہ کر دی۔ ایران پر واضح کر دیا وہ کبھی ایٹم بم نہیں رکھ سکتا۔ چوتھی مرتبہ بھی صدارتی الیکشن لڑوں گا۔ سعودی عرب کے یمنی شہر الحدیدہ میں فضائی حملے، ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، کمران جزیرے پر حملے کیے۔ ترجمان سعودی رائل فورسز ترکی المالکی کے مطابق کارروائی حوثی ملیشیا کے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی اور بحیرہ احمر سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے پر کی گئی۔ حوثیوں کا کہنا ہے الحدیدہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات پر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ یمن کا محاصرہ ختم کرنے کے جائز مطالبے کو تسلیم کرنے کے بجائے حملے کر کے سعودی حکومت نے بڑی غلطی کی ہے جس کی اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ پنجاب میں مانسون کے تیسرے اسپیل کی انٹری۔ گجرات اور وزیر آباد میں 7 گھنٹے سے زائد بارش نے جل تھل کر دیا۔ گجرات میں 160 اور وزیر آباد میں 150 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسلادھار بارشوں نے لاہور کو دھو دیا۔ پسرور، وزیر آباد، حافظ آباد اور گجرات میں بھی نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ گجرات میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچیاں جاں بحق۔ کاہنہ میں چھت منہدم ہونے سے 3 افراد زخمی۔ حضرت شاہ مقیم میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ قصور میں گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جان سے گئے۔ لاہور میں مونسون کا تیسرا اسپیل، کئی علاقوں میں پانی جمع، والٹن روڈ بھی مکمل زیر آب آ گئی۔ گلی گلی پانی جمع ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں زیادہ بارش اور زیادہ پانی۔ مسلسل بارش کے باوجود مریم نواز کے پیشگی اقدامات کے باعث چند گھنٹوں میں علاقوں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ اسما بخاری نے سوشل میڈیا پر نکاسیات کی ویڈیوز بھی شیئر کر دی۔ صوبہ چھوڑیں، خالد مقبول پہلے ایک یوسی تو تقسیم کر کے دکھائیں۔ خالد مقبول اپنی ڈوبتی چیئرمین شپ بچانے کے لیے در بدر رسوا ہو رہے ہیں۔ سید ذوالفقار شاہ کا رد عمل، کہا خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کی تقسیم نفرتوں کی سیاست کرنے والوں کا انجام ہے۔ پہلے تقسیم قیادت طے کر لے کہ کس کی بات کو سنجیدہ لینا ہے۔ مہاجرین ایم کیو ایم قیادت کی لسانی اور نفرت انگیز سیاست مسترد کر چکے۔ آزاد کشمیر الیکشن، ایم کیو ایم پاکستان کا نون لیگ کی حمایت کا فیصلہ، امیدواروں کی دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ نون لیگی وفد سے ملاقات کے بعد فاروق ستار نے کہا آرٹیکل 140A اور گورنرشپ سے متعلق مطالبات منظور کیے جائیں۔ لیگی رہنما بشیر میمن نے کہا گورنر ہمارا ہو یا ایم کیو ایم کا فرق نہیں پڑتا، ہمارا گورنر ان کا بھی گورنر ہو سکتا ہے۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما حمزہ شہباز کو وفاق میں اہم ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے حمزہ شہباز کو وزیر اعظم آفس میں دفتر دے دیا گیا، پیر سے دفتری فرائض سر انجام دیں گے۔ نواز شریف کی ہدایت پر حمزہ شہباز کو وفاق میں ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حمزہ شہباز پارٹی معاملات کی بھی نگرانی کریں گے۔ ججز کو مضبوط بنانا، ناظر حقیقت ناظم انصاف کو مضبوط بنانا ہے۔ مضبوط نظام انصاف کی بنیاد صرف قوانین اور ادارے نہیں، ججز کی فلاح و بہبود بھی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا عالمی یوم عدالتی فلاح و بہبود پر پیغام، کہا ججز انتہائی مشکل حالات میں اہم ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ آزاد اور معیاری انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کو مضبوط ادارہ جاتی معاونت درکار ہے۔ عدالتی فورم کا تعین فریقین کی خواہش یا سہولت نہیں،
آئین اور قانون کے مطابق ممکن ہے۔ بیرسٹر عقیل نے ایکس پر لکھا، قانون کے تحت نیب مقدمات کی دوسری اپیل کا اختیار وفاقی آئینی عدالت کو منتقل ہو چکا۔ دانیال چودھری نے کہا، سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ اہم آئینی اصول واضح کرتا ہے، عدالتی اختیار کا تعین قانون کرتا ہے، پسند، سہولت یا دباؤ نہیں۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 66 پیسے مہنگا، 1 لیٹر 335 روپے 18 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 383 روپے 40 پیسے کا ہو گیا۔ پیٹرولیم قیمتوں کے روزانہ تعین پر سینٹ قائمہ کمیٹی نے وضاحت طلب کر لی۔ پیٹرولیم ڈویژن اور چیئرمین اوگرا کو 30 جولائی کے اجلاس میں بلا لیا۔ پیٹرول کی قیمت کم اور لیوی ختم کرو، یہ بھتہ ٹیکس ہے، عوام کے حق پر ڈاکہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 7 اگست کا احتجاج پاکستان میں مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کرے گا۔ طلبہ، نوجوان، بائک یا رائیڈرز، ڈلیوری بوائز، کوریئرز، مزدور، کسان اور پوری قوم موٹر سائیکلز اور گاڑیاں لے کر سڑکوں پر آ جائیں۔ پرامن سیاسی مزاحمت سے عوام اپنا حق لیں گے۔ آئل انڈسٹری میں ٹیکس چوری کا بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ نجی کمپنی نے خفیہ طور پر 2 ارب 38 کروڑ کا پیٹرول کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤس سے منتقل کیا۔ ڈیوٹی ٹیکسز لیوی کی مد میں قومی خزانے کو 100 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ نجی پیٹرولیم کے درآمدی کنسائنمنٹس کی جانچ پڑتال کے دوران ٹیکس چوری کا انکشاف ہوا۔ بن قاسم پورٹ پر کسٹم کے ویئر ہاؤس میں اسٹاک کی فزیکل انسپیکشن سے معاملہ ثابت ہوا۔ نجی کمپنی اور عہدیداروں کے خلاف کسٹم کورٹ میں درج مقدمے کی دستاویز سامنے آ گئی۔ اس سے قبل ایک اور پیٹرولیم کمپنی پر بھی اربوں روپے ٹیکس چوری کا کیس بن چکا ہے۔ پاکستان کسٹمز کا انسداد اسمگلنگ کے خلاف آپریشن 52 کروڑ سے زائد کا سامان ضبط کر لیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کارروائی میں 3 لگژری اسمگل شدہ گاڑیاں بھی ضبط کی، غیر ملکی برانڈز کی سگریٹس، 11 گاڑیاں اور دیگر سامان قبضے میں لیا۔ مغربی کنارے میں مسلح اسرائیلی قابضین کا فلسطینی علاقے پر حملہ، ایک فلسطینی نے اسرائیلی قابض سے بندوق چھین لی، نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے اسرائیلی قابض حملہ آور مارا گیا۔ اسرائیلی فوج کی مداخلت فائرنگ کر کے 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں بڑے آپریشن کی تیاری کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔